بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شادی کے موقع پر پیش آنے والا وہ ایک واقعہ جو ہم تمام مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ افسوسناک رواج عام ہو چلا ہے کہ باتوں کی حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ویب سائٹ پرلو کی ایک رپورٹ میں اسی رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے، جبکہ تاریخ کے جھروکے سے وہ منظر بھی دکھایا ہے جو ہم سب کے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتی ہیں، گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پرآشائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کے میٹھے اور انواع اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے۔ دولہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ قیمتی خزہ اس کے علاوہ تھا، اور وہ فخریہ بتا رہی تھیں کہ یہ تمام اخراجات لڑکی والوں نے اٹھائے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو یہ پتہ چلا کہ حق مہر شرعی ₹32.25 طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی ہوگی تب تو شریعت یاد نہیں آئی ہوگی۔ جب 15 قسم کے کھانے تیار کروائے گئے اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا تو اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اسی کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کو فروخت کا حکم دیا اور اس کے بدلے تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بلال رضی اللہ کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو ہم شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔